امریکہ بھر کے اکثر دفاتر کی مانند واشنگٹن میں واقع ٹیکس جمع کرنے کے ادارے IRS کے ہیڈ کوارٹرز میں بھی مختلف طرح کے پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کام کرتے ہیں۔ امریکہ کے قدیم قبائل کے مقامی باشندے رچرڈ ریگن نے اس محکمے میں 1 سال پہلے ملازمت شروع کی تھی۔ لمبی چرا نامی قدیم امریکی قبیلے کے یہ رکن کہتے ہیں کہ لوگوں کی مقامی امریکیوں کے بارے میں انتہائی کم معلومات کے بارے میں انہیں اکثر حیرت ہوتی ہے۔ صرف حیرت ہی نہیں، مجھے بہت غصہ بھی آتا ہے۔ تاہم رچرڈ اس صورتحال کو اپنے ساتھیوں کو اپنے پس منظر کے بارے میں آگاہ کرنے کے ایک مثبت موقع کے طور پر لیتے ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ تو سننے کے اور ماضی میں اپنے ذہنوں میں بٹھائے گئے مقامی امریکیوں کے بارے میں فرسودہ خیالات کو بدلنے کے لیے بہت زیادہ خواہش مند ہیں۔ ایلین ہو اس محکمے کے تنوع اور شمولیت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ان کے مطابق مقامی امریکی اس محکمے میں کام کرنے والے کئی نسلی اور لسانی گروہوں میں سے ایک ہے، اور یہ کہ تنوع صرف نسل تک محدود نہیں۔ IRS تقریباً 66% خواتین پر مشتمل ہے اور یہاں 40% سے زیادہ ملازمین سیاہ فام ہیں، 10% کام کرنے والے معذور ہیں۔ اس لحاظ سے ہم بہت متنوع ہیں۔ امریکہ میں رنگ، نسل، مذہب، صنف یا قومیت کی بنیاد پر تفریق کے خلاف وفاقی قوانین موجود ہیں۔ ان کا مقصد ملازمت اور تعلیم میں برابری کو یقینی بنانے کے ساتھ تنوع کو بھی فروغ دینا ہے۔ ایلین ہو کی رائے میں، جو خود ایک ایشین امریکی ہیں، مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے محکموں میں مختلف زاویہ نگاہ لے کر آتے ہیں، جس سے جدت اور تخلیقی رنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ سے مکمل اتفاق کرتے، آپ جیسا دکھائی دیتے، سوچتے اور ویسے ہی مسائل کا سامنا کرتے ہیں جیسے آپ، تو ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ کو جنت میں محسوس کریں، کیونکہ آپ کبھی بھی ایک دوسرے سے اختلاف رائے نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ آپ کو بار ایک ہی جیسے مسائل کا سامنا ہوگا۔ لیکن تنوع کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، جیسے غلط فہمیاں اور تعصب۔ IRS کے تنوع اور شمولیت کے شعبے کی سربراہ مونیکا ڈیوی کہتی ہیں کہ ان کا محکمہ ان چیلنجز سے نمٹنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہم ملازمین کو تنوع کے فوائد اور حقائق کو سمجھنے میں مدد دینے کے لیے مختلف شعبوں کے دورے کر کے وہاں پر پریزنٹیشنز اور تقاریر کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تنوع کے مضمون کے ماہر ہاورڈ راس کے مطابق اس قسم کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ لوگوں کو شامل نہ کرنا اچھا نہیں۔ حال ہی میں دفاتر میں تنوع کے بارے میں ایک کتاب کے مصنف ہاورڈ راس کے مطابق دنیا میں لوگوں کی نقل و حمل سے معاشروں کی ساخت تبدیل ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر ڈنمارک اور سویڈن جیسے ممالک میں 40 سال پہلے تک صرف 3 سے 4% آبادی بیرون ملک پیدا ہونے والوں پر مشتمل تھی۔ آج یہ تعداد 15 سے 20% ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ جاپان میں بھی اب ایک دم سے لوگ خواتین کی مزید شمولیت، تارکین وطن کو بزنسز میں حصہ لینے کی اجازت دینے جیسی تجاویز پر بات کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں 20 سال پہلے تک لوگ تنوع کی بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا جیسے جیسے سکڑ رہی ہے، کارپوریشنز اور حکومتیں تنوع کی افادیت کو سمجھ رہی ہیں۔ فائزہ المصری کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔